جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو ابلیس اس کو حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ امام علی زہر امام حسین سے فرماتے ہیں، میں دنیا و آخرت میں تمہاری مصیبت کو دفع کرنے کا ضامن ہوں۔ ماؤں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور بردار ہوں۔ حاملہ عورتوں کو تاکید کرو کہ بیدانہ کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق ہوں۔ جو حاملہ عورتیں خربوزہ کھائیں گی اس کا بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق ہوگا۔ با اخلاق اور خوبصورت بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت کو ناشپاتی کھلائیں۔ میں یقیناً اہل زمین کے لیے ایمان ہوں۔ آل محمد کے دوست کو دوست رکھو اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اور دشمن آل محمد کو دشمن سمجھو اگرچہ وہ نمازی اور روزہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ آدم علیہ السلام خلقت سے 2000 سال قبل پردہ عرش میں تھے، خدا کی تسبیح کرتے تھے۔ انار کو اس کی سفید جلد کے ساتھ کھاؤ کیونکہ اس سے معدہ صاف ہوتا ہے، اس سے یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ زہرا علیہ السلام تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ خدا کو ایسی شخص کی کوئی ضرورت نہیں جس کے مال و جان میں خدا کا کوئی حصہ نہیں۔ میں اس کی جنت کا ضامن ہوں جو طوس میں میرے والد کی قبر کی زیارت کرے جبکہ ان کے حق کی مغفرت کرتا ہو۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جمعرات کی عصر کو ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں جبکہ ان کے ہاتھوں میں طلائی قلم اور نقرۂ کاغذ ہوتا ہے۔ اس میں وہ جمعرات کی عصر سے آخر روز جمعہ تک محمد آل محمد علیہ السلام پر بھیجے ہوئے درود کے سوا اور کچھ درج نہیں کرتے۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں اسے اس کا حسب و نسب آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب ہمارے قائم آل محمد کی حکومت ہوگی، شیعہ روئے زمین پر ہر بلند مقام کے مالک ہوں گے، ان میں سے ہر شخص کو 40 افراد کی قوت عطا کی جائے گی۔ جس پر کسی نیکی کا دروازہ کھولا گیا ہے تو وہ اسے غنیمت جانے، کیا معلوم کب اس پر بند کر دیا جائے گا۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ظہور سے پہلے اپنا ایمان مکمل کر لو کیونکہ ظہور کے وقت تمہارا ایمان سخت آزمائش و امتحان سے دوچار ہوگا۔ حق اور حق کوئی نہیں، علی علیہ السلام کے پاس کوئی دوست نہیں چھوڑا۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ اگر کوئی شخص باوضو ہو کر کسی نعمت کے لیے خدا کا شکر ادا کرے تو خدا اسے 10 نیکیاں عطا کرے گا اور اس کے 10 بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا۔ جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ مہلت کا خواہاں ہوتا ہے، اور جسے مہلت زندگی دے گئی ہے وہ ٹال مٹول کر دیتا ہے۔ مومن کے لیے صبح کے وقت کچھ کھائے بغیر گھر سے جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ صبح کو کھانا کھا کے جانا عزت و احترام کا باعث ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ جانوروں کے چہرے پر مت مارو کیونکہ یہ اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بے وفائی بھائی چارگی کو ختم کر دیتی ہے۔ بیمار ہو گئے ہو تم تکبر کے مرض سے، نسخے میں لکھ رہا ہوں میں لنگر حسین کو۔ 3 اشخاص سے محبت ہوتی ہے: ہم مزاج بیوی، نیک اولاد اور صاف دل دوست۔ یاد رکھو اس نرم و نازک خال میں آتش جہنم کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنی جانوں پر رحم کھاؤ۔ اے علی، تمہیں خدا نے وہ فضیلت دی ہے کہ اگر میں اسے بیان کرتا تو لوگ تمہارے خاک قدم بطور تبرک اٹھا کر رکھ لیتے۔ عمل کے ترازو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم و آل نبی پر درود سے زیادہ وزنی کوئی نیکی نہیں۔
جن کی نگاہیں نامحرم عورتوں پر رہتی ہیں ان کی عورتیں بھی دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ نہیں ہوں گی۔ اگر قرآن میں ہماری دشمنی کا حکم ہوتا تب بھی لوگ ہم پر اتنا ظلم نہ کرتے جتنا ہماری محبت کو واجب کر دینے پر کیا گیا۔ جو شخص اپنے غصے کو لوگوں سے روک لے خدا قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ آخرت کے فرزند بن جاؤ، دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ قیامت کے دن ہر بیٹا اپنی ماں سے منسلک ہوگا۔ غیرت مند کبھی زنا نہیں کرتا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پر کشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان رہتا ہے۔ لوگوں کے غلام مت بنو۔ جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، جب بھی تمہیں دینی اور دنیاوی امور میں کوئی مشکل پیش آئے تو وضو کرو اور بارگاہ رب العزت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے 7 مرتبہ یا اللہ کہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری حاجات اور دعا کو مستجاب کرے گا۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آہ عرش تک لے جاتی ہے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کی احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہوتے ہیں۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ 1 قسمت کی، 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی، نمبر 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پر آئے تو اسے خالی مت لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ گھر میں غصہ کرنا گویا گھر کو ویران کرنا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے زیادہ اور اجل کی بنا پر کم موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی تقدیر میں لکھی ہوئی عمر سے زیادہ اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بشارت ہو گئی عرش پہ جنت کے پھول کی، مولا علی علیہ کے ساتھ ہے شادی بطول کی۔ چھوٹے بچے کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے
وہ اس کے والدین کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ صبح فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ہر شخص کا کام اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ جو شخص دل کی گہرائیوں سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس شکر کو زبان پر لانے سے پہلے ہی مزید نعمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نمازوں میں وقف کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ قرآن ایسا دریا ہے جسے پانی بھرنے والے اسے ختم نہیں کر سکتے۔